اس کا جواب اس صورت میں موجود ہے، حتیٰ کہ وہ سوال چاہے مسلمانوں کی طرف سے ہو چاہے غیر مسلموں کی طرف سے ہو، ان کے جوابات بھی اس صورت میں موجود ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ سب کو اس کا ترجمہ آتا ہے۔ قل کیا معنی ہے جی اس کا؟ کہہ دیجئے، ہوا وہ، اللہ اللہ، احد ایک، کہہ دیجئے اللہ ایک۔ اب کہنے ترجمہ تو اس کا صرف اتنا ہی ہے، لیکن اس کی جو معنی خیزی ہے وہ جب اب ایک ایک لفظ کی گہرائی میں جائیں گے اس وقت پتہ چلے گی واقعی اس صورت کے اندر ایک ایک چیز کا جواب موجود ہے۔ گزشتہ درس میں الہ کے کتنے معنی ذکر کیے تھے جی؟ الہ، لفظ الہ کے 3 معنی ذکر کیے تھے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، اور جو ہماری ضروریات کو خوشی سے پورا کرے، ہماری ضروریات کو خوشی سے پورا کرے۔ یہاں پر هو اللہ، یہ لفظ اللہ موجود ہے۔ جس کی اطاعت کی جائے وہ اللہ ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ بھی اللہ ہے، اور جو ہماری ضروریات کو خوشی سے پورا کرتا ہے وہ بھی کون ہے؟ یہ سارے کام جس کے لیے کرنے ہیں وہ کون ہے؟ احد۔ اب دیکھیے صرف اس ایک آیت میں غیر اللہ کے لیے سجدہ کرنے کی ممانعت ہے یا نہیں؟ ادھر کیوں جی، ہے یا نہیں؟ کہاں ہے بتائیے؟ لفظ اللہ میں۔ کیوں؟ تھوڑا ایکسپلین کر دیں، واضح کر دیں۔ لفظ اللہ میں کیسے؟ اللہ، الہ اس کو کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے۔ یہاں سجدے کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، آپ کے ذہن میں یہ بھی سوال آئے گا کہ یہ پھر اطاعت اور عبادت میں فرق کیا ہے؟ الگ الگ جو ذکر کیے ہیں کیوں کیے ہیں؟ اطاعت کا لفظ اور عبادت کا لفظ۔ دیکھیں، جو عبادت ہے وہ ریزنیبل نہیں ہوتی، عبادت ریزنیبل نہیں ہوتی کہ اس کی کوئی وجہ ہو۔ ہم سجدہ کرتے ہیں نا، عبادت ہے یا نہیں؟ لیکن اس کی کوئی ریزن ہے کہ کیوں کرتے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ سوائے اس کے کہ صرف یہ کہ اللہ کا حکم ہے ہم کرتے ہیں۔ رکوع کرتے ہیں، ایک اس کا خاص انداز ہے، ایسے کیوں نہیں؟ رکوع کرنا ہے نا، رکوع کا مطلب ہے جھکنا، تو ایسے سائڈ میں کیوں نہیں، سامنے ہی کیوں؟ پھر ہاتھوں کی خاص کیفیت ہی کیوں؟ یہ عبادت ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہوگی۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، جب عبادت کی، ذرا غور سے سنیے گا، جب عبادت کی ریزن پتہ چل جائے تو اس میں للہیت اور اخلاص میں کمی آ جاتی ہے۔ دوبارہ سے، جب عبادت کی ریزن، سبب، وجہ پتہ چل جائے تو اس میں للہیت اور اخلاص میں کیا ہو جاتی ہے؟ کمی آ جاتی ہے۔ کیسے؟ انسان کو جب پتہ ہوگا کہ یہ کام کرنے سے مجھے یہ فائدہ ہوگا، اب بیچ میں وہ فائدہ شامل ہے یا نہیں؟ فائدہ شامل ہے یا نہیں؟ جب فائدہ اس میں شامل ہو گیا ہے تو اب وہ للہیت اور اخلاص وہ پہلے والا نہیں رہے گا۔ اس لیے کہتے ہیں، نوجوانوں کو یہ لفظ بڑا یاد ہوگا، محبت کیا ہوتی ہے؟ خالی جگہ پور کریں جی۔ ماشاءاللہ ادھر بھی نوجوان بیٹھے ہیں، میں تو سمجھ رہا شاید ادھر بیٹھے ہیں۔ محبت کیا ہوتی ہے؟ کیوں ہوتی ہے پتہ ہے جی؟ کو بتا سکتے کیوں ہوتی ہے اندھی؟ جی کچھ نہیں دیکھتی، اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ جو اصل محبت ہے اس کی کوئی ریزن نہیں ہوتی۔ ایسے نہیں، وہ لیلا مجنوں کے جو قصے ہیں وہ بنے ہوئے ہیں۔ وہ لیلا کو لیلا کہتے کیوں تھے پتہ ہے؟
رات کی طرح سیاہ تھی وہ. لیل سے لیلا ہے, رات کی طرح کیا تھی؟ سیاہ تھی, لیکن پھر بھی مجنوں ہے. وجہ کیا ہے؟ محبت کیا ہوتی ہے؟ اندھی. اس کو دوسرے لفظوں میں جو میں نے ابھی استعمال کیے ہیں کہ عبادت جو ہوتی ہے وہ ریزنیبل نہیں ہوتی. روزہ رکھنا ہے فجر کے بعد سے لے کر کہاں تک؟ مغرب تک. کیوں؟ حکم ہے بس. کیا ریزن ہے؟ کوئی پتہ نہیں, وہ بھوکے رہنا. وہ اس نے کہہ دیا محبت ہے. اب سمجھ میں آئی؟ یہ محبت ہے اس سے, اس نے کہا ہے بس رہنا. اب اس کے لیے ہمیں چاہے کچھ بھی کرنا پڑے رہنا ہے بھائی. فجر کی نماز کے لیے اٹھنا ہے, ٹھنڈ ہے, پانی بھی ٹھنڈا ہے, باہر نکلیں گے ہوا چل رہی ہے, سردی لگے گی, لیکن اٹھ کر جانا ہے. کیوں؟ بس محبت ہے. کس سے؟ اللہ سے. عبادت کے اندر ریزن نہیں ہوتی. اطاعت جو ہوتی ہے, اطاعت, اس میں عام طور پر ریزن پائی جاتی ہوتی ہے. اس لیے کہا گیا امیر کی کیا کرو, وہاں عبادت نہیں ہے, وہاں عبادت نہیں ہے. اسی لیے ایک صحابی نے اپنے گروپ میں موجود تمام کا امتحان لینے کی کوشش کی اور کہا کہ میں تمہارا امیر ہوں اور حکم دے رہا ہوں کیا کرو, آگ میں کود جاؤ, آگ میں کود جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا اس واقعے کو سننے کے بعد؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق. جہاں خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی. اولو الامر ہو, حکمران ہو, ان کے لیے کیا لفظ آیا ہے؟ اطاعت کا. رسول کی بھی کیا کرنی ہے؟ ہم نے اطاعت کرنی ہے. رسول کی بھی ہم نے کیا کرنی ہے؟ اس میں ریزن کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. اس میں بھی کیا ہے؟ اللہ کا حکم ہے. تو قل هو اللہ احد, کہہ دیجئے اللہ ایک ہے. یعنی جس کی اطاعت کی جائے وہ بھی کیا ہے؟ جس کی عبادت کی جائے, جو ہماری ضروریات کو خوشی سے پورا کرے وہ بھی ایک ہے. اب جس ذات میں یہ سب چیزیں ہوں اس کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگنا جائز ہو سکتا ہے؟ پھر ایک آدمی ہے وہ آپ کی ضروریات پوری تو کرتا ہے لیکن مجبوری میں کرتا ہے, خوشی سے نہیں کرتا, خوشی سے نہیں کرتا, مجبوری میں کرتا ہے. جیسے ہمارے عام لفظوں میں کہتے ہیں وہ بکری نے دودھ تو دیا لیکن مینگن ڈال کر دیا ہے. یہ خوشی سے کام کے لیے نہیں بولا جاتا جملہ. اللہ تعالیٰ ہماری جو ضروریات پوری فرماتا ہے وہ کیسے پوری فرماتا ہے؟ خوشی سے پوری فرماتا ہے. کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے. اس ذات, اس ایک الہ کی کیا خوبیاں ہیں, کیا صفات ہیں؟ پہلی صفت تو گزر چکی. دوسری, اللہ الصمد, اللہ کیا ہے؟ بے نیاز ہے. صمد کا جو لفظ ہے, صمد, عربی زبان میں ایسے پتھر پر بولا جاتا ہے جس کی کوئی نوک نہ ہو, جس کی کوئی نوک نہ ہو, اور انتہائی ٹھوس اتنا ہو کہ اس کے اندر کوئی چیز داخل نہ ہو سکے. اتنا ٹھوس ہو اس کے اندر کوئی چیز شامل داخل نہ ہو سکے. دیکھیں جو اینٹ ہے بھٹے پر پکی ہوئی, پتھر ہوتا ہے نا تقریباً, لیکن کیا اس کے اندر کوئی چیز شامل ہو سکتی ہے, داخل ہو سکتی ہے؟ کیا چیز؟ پانی شامل ہو جاتا ہے. پانی کیا ہوتا ہے؟ شامل ہو جاتا ہے اس میں. لیکن ایسا پتھر جو گول بھی ہے, ٹھوس اتنا ہے کہ اس کے اندر پانی بھی نہ سرایت کر سکے, پانی بھی اندر اس کے سرایت نہ کر سکے, اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ صمد. حجر صمد, ایسا پتھر جس کے اندر کوئی چیز داخل نہیں ہو سکتی. اور عربی زبان میں ہی صمد ایسی شخصیت کو کہتے ہیں, ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جس کے حکم کی عدولی ممکن نہ ہو. یعنی وہ جو اس نے آرڈر کر دیا اب وہ پورا ہی ہوگا,
اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ یہ جو دونوں الفاظ ہیں عربی گرامر کے اعتبار سے، یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی الگ الگ خوبی ذکر کر رہے ہیں۔ جس طرح ایک ٹھوس پتھر ہے، اس میں کوئی اور چیز شامل نہیں ہو سکتی، اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، اس کو اپنے کسی اسسٹنٹ کی، کسی مشیر کی، کسی وزیر کی، کسی پہنچانے والے کی، کسی ہیلے وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت کس کو ہوتی ہے؟ انسانوں کو۔ یہ جو دعا میں وسیلہ ہے نا، دعا میں وسیلہ، وہ اس لیے نہیں ہے کہ اللہ نے قبول کرنی ہے، وہ اس لیے ہے کہ ہم نے قبول کروانی ہے۔ وہ وسیلے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ وسیلے کی ہمیں ضرورت ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ جب ہمیں ضرورت ہو تو وسیلہ پھر اپنی مرضی کا لے کر جائیں گے یا اللہ کی مرضی کا؟ اللہ کی مرضی کا۔ وسیلہ اللہ کی مرضی کا۔ اللہ بے نیاز ہے۔ کیا مطلب کیا بے نیازی کا؟ اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف افعال منسوب ہیں، ان کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا کہ یہ کیوں کیا ہے۔ ہر ایک نے جانا ہے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان کی حالت میں لے کر جائے۔ ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے، کوئی پوچھ سکتا ہے کیوں فوت ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی روح کو قبض کیوں کیا؟ باقی دنیاوی اعتبار سے تو سوال کیا جا سکتا ہے کہ موت کی وجہ کیا بنی ہے۔ سانس گھٹ گیا، بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، بی پی لو ہو گیا، اٹیک ہو گیا، فلاں فلاں، جو بھی دنیاوی اعتبار سے سوال ہو سکتا ہے کہ موت کی وجہ کیا بنی۔ لیکن اصل سوال کہ اللہ نے اس کی روح کو قبض کیوں کیا، کوئی سوال پوچھ سکتا ہے؟ یہ ہے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اس رب کی، اس الہ کی، اس اللہ کی جل شانہ کی اور خوبی اور صفت، لم یلد، اس نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ اس نے کسی کو جنم نہیں دیا، یعنی اس کی ذات سے کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ اب ہمارے ہاں جگہ جگہ پر کہا جاتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نورم من نور اللہ۔ کیا معنی ہے جی اس کا؟ الصلاۃ والسلام علیک، الصلاۃ رحمتیں ہوں، والسلام جی سلامتی ہو، یا اے آگے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور۔ یہی شخص جو اسپیکر میں یہ الفاظ کہہ رہا ہے، نماز پڑھتے ہوئے یہ الفاظ پڑھتا ہے یا نہیں؟ لم یلد ولم یولد، پڑھتا ہے نا؟ کیا دونوں چیزیں جو ہیں وہ آپس میں ملتی ہیں؟ کیوں بھائی؟ یہ دونوں چیزیں آپس میں ملتی ہیں؟ ایک شخص کہے الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، اور ایک جگہ کہے لم یلد ولم یولد۔ وجہ کیا ہے؟ بنیاد کیا ہے یہ تضاد کی؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے یہ نماز میں کیا کہہ رہا ہوں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ اور یقین مانیے اگر اسے پتہ ہو تو کبھی نہ کہے۔ کیوں بھائی کہے گا پھر؟ اگر ایک آدمی کو پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اس چیز کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی اور پیدا نہیں ہو سکتا، یہ خالق کی خوبی ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوتا ہے اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی چیز کو جنم دیتا ہے اور نہ وہ جنم دیا گیا ہے، نہ وہ کسی کو جنم دیتا ہے اور نہ وہ جنم دیا گیا۔ اب دیکھیں یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر اپنا مکمل تعارف کروایا ہے۔ ایک جگہ پر کسی نے سوال کیا کہ بتائیے پھر اس صورت کے اندر کہاں پر
جو باطل مذاہب ہیں، غیر اسلامی نظریات ہیں، ان کا رد ہے۔ میں نے کہا پوری صورت ہی ہے، شروع سے لے کر آخر تک۔ آپ کسی ایک نظریے کی نشاندہی کریں، میں بتلاتا ہوں کہاں پر اس کا رد۔ اس صورت میں دیکھیں، کہتے ہیں عیسائیوں کا رد کہاں ہے؟ میں نے کہا اسی آیت میں تو ہے۔ عیسائی کیا کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں؟ نعوذ باللہ۔ تو کیا ہے یہ؟ لم یلد ولم یولد، دوہرا رد ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ پہلے کہا اللہ تعالیٰ نے لم یلد، اللہ نے کسی کو جنم نہیں دیا۔ پھر کہا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا معبود اور الہ سمجھتے ہیں وہ بھی سن لیں، ولم یولد، جو الہ ہوتا ہے اس کو کبھی جنم نہیں دیا جاتا۔ عیسائیوں کا دوہرا رد، ادھر دوہرا رد کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے کسی کو جنم نہیں دیا، اور دوسرا جس کو تم الہ بنا بیٹھے ہو وہ خود مولود ہے، وہ خود پیدا ہوا ہے، اور جو الہ ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ دوہرا رد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہیں ہے اس کے لیے کفواً ہمسر، احد کوئی بھی۔ کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے، اللہ ایک ہے، لیکن ممکن ہے اللہ کے مقابلے میں کوئی اور اللہ بھی ہو، نہیں۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اللہ کا ہمسر بھی کوئی نہیں ہے۔ یعنی جو یکتائیت ہے، انفرادیت ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہے، وہ اس صورت نے مکمل طور پر واضح کی ہے۔ اب اس ساری تفصیل کے بعد جو مختصر سے وقت میں کوشش کی ہے مکمل ہو، اب سمجھیے ایک حدیث کا مفہوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الاخلاص جو ہے، قل هو اللہ احد، یہ قرآن کریم کا 1/3 حصہ ہے۔ تعدل ثلث القرآن، یہ قرآن کریم کے 1/3 حصے کے برابر ہے۔ کتنی سطروں میں ہے؟ 2 سطروں میں۔ اور فضیلت کیا ہے؟ 1/3 قرآن، 1/3 آف قرآن، اس کے برابر ہے یہ صورت۔ کس وجہ سے؟ قرآن کریم میں جو موضوعات ذکر ہوئے ہیں وہ 3 قسم کے ہیں۔ وہ کتنی قسم کے ہیں؟ 3 قسم کے۔ ایک عقیدہ توحید ہے، دوسرا معاملات ہیں، اور تیسرا آخرت ہے۔ 3 ہو گئے۔ عقیدہ توحید 1/3 ہے نا، سورۃ الاخلاص میں اس پورے 1/3 کی وضاحت موجود ہے۔ اس اعتبار سے یہ سورت کیا ہے؟ 1/3 قرآن کے مساوی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کی فضیلت میں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو شخص 10 بار اس سورت کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اسی سورت کی فضیلت میں یہ بھی ہے، ایک صحابی نے ہر نماز کی ہر رکعت میں، جو جہری نمازیں ہیں ان کی ہر رکعت میں تلاوت کے بعد پھر یہ سورت پڑھی۔ سورہ اعلیٰ پڑھی ہے تو آخر میں پھر سورہ اخلاص، سورہ ملک پڑھی ہے آخر میں پھر سورہ اخلاص، کوئی بھی سورت پڑھی ہے آخر میں سورہ اخلاص۔ لوگوں نے شکایت کی کہ جی ہمارے جو امام صاحب ہیں ہمارے وہ اس طرح سے کر رہے ہیں۔ آپ نے بلایا، پوچھا کیا وجہ ہے، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ کیا ہے؟ مجھے اس سورت سے محبت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاملہ ایسے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس محبت کی وجہ سے جنت میں داخلہ دے گا۔ اب یہاں جو وہ صحابی جو تھے وہ ہر رکعت میں جو پڑھتے تھے، کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ کہ جو ساری زندگی کے اسلام سے پہلے جو زندگی تھی، اسلام سے پہلے جو بھی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اس ساری زندگی کے اندر جو غلطیاں کوتاہیاں اللہ تعالیٰ کے متعلق ہوتی رہی ہیں، ان تمام کا اس میں کیا ہے؟ رد ہے۔ اس لیے وہ کہتے تھے کہ مجھے اس صورت سے محبت ہے۔ تو اس صورت کا مرکزی موضوع کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کا تعارف۔